تشنۂ نہر جنا ہر عربی و عجمی، لب ہر نہر جنا تشنا نیسان عرب۔ اس شعر کا مفہوم یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چاہے کوئی عربی ہو یا عجمی، ہر کوئی جنت کی نہر سے پانی پینے کے لیے بے تاب ہے، لیکن خود جنت عرب شریف مدینہ شریف کی اس بارش کی پیاسی ہے جو سیپ میں موتی پیدا کرنے والی ہے۔ یہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی امت کی شان ہے، عظمت ہے، مرتبہ ہے کہ جنت ان کی خدمت کرنے کے لیے ترس رہی ہے، کیونکہ جنت بھی اور جنت کی نہر بھی اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے تحت آپ کی امت میں داخل ہیں۔ آپ کی امت کے پاؤں کے نیچے تو بروز قیامت پل صراط سے گزرتے وقت سید الملائکہ حضرت جبریل امین پر بچھا کر فخر محسوس کریں گے۔ امام اہل سنت ایک جگہ کہتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ جنت کی نہر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کے 4 ستون ہوں گے۔ ایک ستون حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا ستون حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، تیسرا ستون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور چوتھا ستون حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، اگر کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کی اور حضرت عمر سے بغض رکھا تو ابوبکر صدیق اس کو پانی نہیں پلائیں گے، اگر کسی نے عمر سے محبت کی اور عثمان سے بغض رکھا تو حضرت عمر اس کو پانی نہیں پلائیں گے، اگر کسی نے عثمان سے محبت کی اور علی سے بغض رکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پانی نہیں پلائیں گے، اور اگر کسی نے ان تینوں سے بغض رکھا، حضرت علی سے محبت کی تو علی اس کو پانی نہیں پلائیں گے۔ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے حق کو واضح کیا، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے اللہ کے نور سے روشنی حاصل کی، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا۔ سرکار فرماتے، جس نے میرے تمام صحابہ کرام سے محبت کی وہ مومن ہے، اور جس نے میرے کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھا وہ منافق ہے۔